لیکن جو صورتحال ہمیں جو دکھ رہی ہے وہ والا جوش و جذبہ یا ولولہ میں سیاسی مہم کے طور پر نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انتخابی مہم کر رہے ہیں, ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, لیکن پی ایم ایل این ان کو جواب نہیں دے رہی. مریم نواز صاحبہ کی توپوں کا رخ جو ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کی طرف ہے کہ میدان چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو, مقابلہ کرو. تو میدان چھوڑ کے بھاگا ہے کیا پی ٹی آئی, اور بھاگی ہے کیا؟ دوسری بات یہ کہ یہ جواب پلٹ کے کیوں نہیں دیا جا رہا, اور کیا وجہ ہے کہ جو بلاول صاحب ہیں وہ بجائے پی ٹی آئی کے ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے؟ دیکھیں, بلاول صاحب جو ہیں وہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ان کے وزیر خارجہ تھے, اور آدھی سے زیادہ کیبنٹ کی اہم وزارتیں جو ہیں وہ بلاول صاحب کے پاس تھیں. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار صرف مسلم لیگ نون ہے. تو جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, جب ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اب ظاہری بات ہے, وہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ باتیں تو کرنی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس لیے سیریس نہیں لے رہی بلاول صاحب کو کہ آپ خود سوچیں نا کہ جب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار صرف شہباز شریف ہے, میں نہیں ہوں. بھئی آپ تو وزیر خارجہ تھے, اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ڈیل ہوئی تو اس میں آپ نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی تھی باقاعدہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بلاول صاحب کی اس بات کو سیریس نہیں لے گا کہ جی اگر شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں 16 مہینے میں مہنگائی ہوئی تو ذمہ دار صرف جو ہے نون لیگ ہے. پیپلز پارٹی بھی ہے, بھائی پیپلز پارٹی کے پاس بھی اہم وزارتیں تھیں, اور شاید نون لیگ اس لیے بھی ان کو جواب نہیں دے رہی کہ نون لیگ کو شاید پتا ہے کہ اگر ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ ہمیں مل کر حکومت بنانی پڑے. تو ٹھیک ہے, بلاول صاحب آج کل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, شاید ان کا خیال ہے کہ ووٹ مل جائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کل کو بلاول صاحب کو پھر شہباز شریف کا اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑے. تو کل کو اگر بلاول صاحب کو دوبارہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو پھر میں اور آپ تو کافی پھر سوال اٹھائیں گے نا کہ جی ہاں جی بلاول صاحب آپ بتائیں.